الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقال اللہ تعالی فی کلامہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جتنے بھی یاران طریقت احباب اس پاکیزہ محفل وچ موجود ہیں، جس جس کا عقیدہ ہے کہ اسی جتنے بھی درود و سلام پڑھیے آقا مدینے سے، میں جملے دا مول نہیں پماونا بلکہ عقیدے دا پھول دینا ہے کہ جس دا عقیدہ ہویا وہ آپ ہی بول پوسی شادی آقا زندہ ہے، میرے آقا زندہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضور نو شان عظمت عطا کیتی ہے۔ کائنات وچ جتھے بھی کوئی منگتا سرداراں نو یاد کرے، اللہ میرے آقا سن دے بھی ہیں، تک دے بھی ہیں، ویکھ دے بھی ہیں تے پہچان دے بھی ہیں۔ اللہ علماء دیوبند، علماء اہل حدیث اور الحمدللہ اساڑے سنی علماء انہاں دیاں اس عقیدے تے بیسیوں کتابیں، احادیث اصحاب مصطفیٰ دا عقیدہ، آل رسول دا عقیدہ، اشراف دے عقیدے، اکابرین دے عقیدے، تمام جڑے 1400 سال جو حضور نبی رحمت دے غلام ماں سوائے چند قلیل اور انہوں دا وجود بھی 1957 تو پہلے کوئی نہ، باقی ساری امت دا عقیدہ ہے کہ میرے آقا زندہ ہے، بے شک حق زندہ ہے۔ قلیل وہ بھی پاکستان دے چند معدود او لوگ ہیں مماتی جنہاں نہ کہا جاتا ہے، وگرنہ انہوں دا کوئی وجود کوئی چند اسی تے مثال دینے آٹے لون میں کہ لون برابر ہی نہیں، او انہوں تو علاوہ سب دا عقیدہ کہ حضور زندہ ہے۔ جس دا عقیدہ میرے آقا سن دیں، تک دیں، ویکھ دیں، پہچان دیں، ذرا اچھی آواز پر صلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ میں جناب چودھری محمد رمضان صاحب نے بے حد مبارکباد پیش کرنا کہ جنہوں نے اس حسین تے پاکیزہ اور روح پرور محفل کا اہتمام کیا۔ انہوں نے نال نال جناب ساجد رمضان، شاہد رمضان، زاہد رمضان، مزمل رمضان، مدثر رمضان اور بالخصوص انہوں نے لخت جگر مجاہد اہل سنت جناب حضرت علامہ مولانا مفتی آصف رمضان عطاری صاحب، انہاں تمام بچیاں نوں اور انہاں دے والد نوں میں مبارکباد پیش کرنا کہ جنہاں نے اس حسین روح پرور پاکیزہ محفل دا اہتمام کیا۔ تسی بڑی دیر تو اس پاکیزہ محفل دا حصہ ہو، اللہ تعالیٰ تہاڈا بیٹھنا، حاضر ہونا قبول منظور فرمائے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو دا جو کہ ہو سی انتہائی مختصر چونکہ نماز عصر دا ہی وقت ہے، اگر یہ احباب پیچھے بیٹھن قریب آ جاسے، جتنے بھی میرے دوست سجن بیلی پیچھے قریب آ جاسے، تسی محترم اگے آ جاسے، اللہ پاک رحمت فرمائے، کرم فرمائے، حاضری قبول فرمائے۔ آج کچھ نادان لوگ اردو دیاں چند ترجمے والیاں کتاباں سامنے رکھ کے امت نوں ایک نعرہ دے رہے ہیں، نواں نعرہ کہ بابے تے شاہی کوئی،
میں پھر جملہ دوہرا دینا، جس میں ٹھار ہوئے اللہ کہے ہو ٹھرے، جن ساڑ ہویا ساڑ دا علاج میرے کول کوئی نہیں، کہ اج چند نادان کم علم لوگ اردو دیاں چند ترجمے والی کتاباں سامنے رکھ کے امت نوں ایک نواں نعرہ دے رہا ہے کہ بابے تے شے ہی کوئی نہیں۔ اور اکثر و بیشتر اسی ویکھدے ہیں کہ امت تے ظلم اور ستم یہ کیتا جاتا ہے کہ جیڑی آیات کفار مشرکین اور بتاں دے رد وچ اللہ تعالی نے نازل کیتیاں، او آیات اے اللہ دے ولیاں محبوباں اور مقبول بندیاں تے جوڑ چھڑدے۔ سبحان اللہ۔ اور چونکہ سارے جڑے نوجوان ہیں، یہ جڑی جوانی ہوندی ہے نا، اس دی مثال ایک وان دے دریا دی ہوندی ہے تے جدے رخ ہو جاوے مڑے چلا جاتا ہے۔ تحقیق دا دور نہیں، علماء دی مجالس اور محافل وچ بیٹھن والا ذوق نہیں رہا لوگاں، تہذیب دا دور آ گیا، لوگ رزلٹ چاہندے ہیں، دوائی ہو لینی ہے جڑی بس اکا خوراک لوی تے سارے جہان دے مرض ختم ہو جان، نتیجہ فی الفور ہے جناب، سانو کوئی تحقیق اور کسی دقت دی سانو ضرورت نہ پڑے، بس سانو ایک منٹ جناب رزلٹ ہو، ادھوری گل سنن دے عادی ہو گئے اور ادھورے فیصلے کرن دے اسی عادی ہو گئے۔ وہ بہار نہیں رہی ساڈے وچ، جڑی بہار ہوندی ہے اختلافات چلدے آئے، علماء محدثین فقہاء دے وچ مسائل تے اختلافات رہن، لیکن اس دور دے وچ بندے منصف نہ بنتے بلکہ بزرگاں دا حیا کرنا اور تحقیق کرنی۔ اج اس وقت امت نواں نعرہ سنیا نا، پہلا حق تے یہ آ کہ اس نعرے نو لے کے اپنے مسلک دے علماء کو آ کے پوچھ دے کہ دسو نا کہ اولیاء اللہ دا مقام کی ہے، مرتبہ کی ہے تے شان۔ آج جو سانو آکھا جانا بابے تے شاہی کوئی نہیں، لیکن بجائے علماء کو آ کے پوچھن دے، اسی خود ہی افراد و تفرید کا شکار ہو گیا، بھائی کوئی تے گلاں ہو سنے سہیت نہیں نہ آتے، وہ ویکھو نا جی مڑ وہ گل ہونی ہے۔ ایک جملہ میں دے رہا ہوں، جتنے نوجوان بیٹھے نا اور صاحب ذوق یاران طریقت بیٹھے وہ انشاءاللہ بول سکتے۔ بیٹا مفتی آصف صاحب آپ کی خصوصی توجہ، قبلہ علامہ علی نواز صاحب ماشاءاللہ، اللہ دا قانون ہے، اللہ دا قانون ہے، اللہ اپنے محبوبہ دی تردید نہیں کردا۔ اللہ ہائے ہائے گل نہیں سن سلامت اور بابا جی جنہاں دے ہاتھ بلند ہیں، میں یقین ہو گیا انہوں نے میری گل دی سمجھ آ گئی۔ اللہ اپنے محبوبہ دی تردید نہیں کردا، اللہ اپنے محبوبہ دی تردید نہیں کردا تے غیرہ دی تعریف نہیں کردا۔ اللہ کیا بات کیا بات جی، اللہ اپنے دی تردید جدو دا قانون ہی ہے کہ وہ اپنے محبوبہ دی مقبولہ دی تردید نہیں کردا۔ گل سمجھنی ہے، مڑ ملا قرآن پاک چ کوئی ایک آیت نہیں وکھا سکدا جس اللہ تعالی ولیاں دی تردید کیتی گئی، اللہ کیونکہ قانون ہے نہیں وکھا سکدا۔ تے غیرت مرادن بت، اللہ انہاں دی تعریف نہیں کیتی، انہاں کہ کیتا، انہاں جڑی آیات ہیں وہ جی سن نہیں سکتے، ان کو شعور نہیں، ان کو ادراک نہیں، وہ اپنا کچھ نہیں کر سکتے، وہ اپنے لیے بے بس ہے۔ میں آکھا اللہ دے بندے ذرا تحقیق کر اس آیت تک پہنچتے صحیح، سبحان اللہ، اس آیت تو جا پیچھے ایک رکوع پڑھ، اگر تے امت مصطفیٰ دے اولیاء اللہ دے متعلق اللہ فرما رہا ہے، اپنے محبوب دی امت دے ولیاں دے متعلق اللہ پاک فرمایا کہ جڑے اے ولی ہیں بغداد دے جڑا ستا پہ ہے، سبحان اللہ،
جڑا اجمیر ستا پیا ہے، جڑا توسا مقدسہ میں ستا پیا ہے، سیال شریف دی سرزمین تے جڑا راوی دے کنارے جڑے آرام کردے پر، اگر تے مراد اے امت اولیاء ہے مڑ تیرا دعویٰ سچا ہے، مڑ تے سی تیرے نال ہے، لیکن اگر وہ آیت نازل ہو جناب موسیٰ تے جناب یوسف تے جناب نوح دی امت مشرکین واسطے، اللہ بتاں دے پجاریاں واسطے، کہ اللہ انہاں دے متعلق کہہ رہا ہے کہ جڑے اللہ دے نبی دی نال مندے بلکہ بتاں دی عبادت کرنی، انہاں نو سجنا، انہاں نو پکارنا، تے اللہ پاک فرما رہا ہے اے نہیں سن دے، اے ظلم نہیں، اے اسلام دا جناب مذاق نہیں اڑایا جا رہا، اس سے بڑا بگاڑ اور کی ہو سکتا ہے، اور اس سے زیادہ اور کی ظلم ہو سکتا ہے کہ رب دا کلام مخاطب کئیاں نو ہے، وہ ہورن کوئی تے اے جناب اس خطاب دا جناب مصداق اولیاء اللہ کے بڑھاویں، اور نہیں جی ایسا تے جناب کرامتاں تے بابیاں دی کہانیاں تے سننی ہے نہیں، ساڈے واسطے قرآن و حدیث کافی و شافی ہے، میں کہا چل ولیاں دی شان کی ہے، چلیے مصطفیٰ دے بوئے تے سبحان اللہ، جنہاں دے ہاتھ صحابہ دے وہ بولے کیا بات ہے، سبحان اللہ، بس چل دے ایک حدیث، کتاب دا نام ہے سنن ابن ماجہ، سبحان اللہ، اے صحاح ستہ دی کتاب ہے، ویسے ہی نہ بیلین نہ بخاری شریف تو علاوہ آج تک پتہ ہی کون نہیں لگا کوئی اور بھی کتاب ہے یا نہیں ہے، اس دے اتے بھی جناب انہوں نے کوئی صحیح قسم دی تحقیق نہیں ہے، بخاری شریف تو لے کے سنن ترمذی تک جتنی بھی 6 کتابیں ہیں نا، اگر اس دل دی تار اس مدینے آلے نال جڑی ہوئے تے تو بخاری جی ولی نظر آ سکتا، سبحان اللہ، پچھلے بھی ذرا ہاتھ چاہ کے بولے سبحان اللہ، کیا بات تے جے اس تار دا تعلق ادے کوئی نہیں، مڑ قرآن جی ولی نظر کوئی نہیں آ، اے اپنے اپنے مقدر دی گل، اپنے اپنی قسمت دی گل ہے۔ سنن ابن ماجہ، آج مفتی محمد آصف صاحب، چودھری رمضان صاحب تے انہاں سارے محفل کرائیے، اے جلسہ ہوندا پیا جھنگ سٹی وچ، اے سٹیج لگا ہویا ہے، سامعین دے جناب اس محلے دے لوگ آئے بیٹھے، اشاعت جلسہ ہو رہا ہے تے جھنگ سٹی وچ ہو رہا ہے، خطیب میں ہاں، مفتی آصف صاحب ہیں، باقی احباب ہیں، تسی سنن والے، میں پڑھن والا، اے پڑھن والے، تسی بیٹھے ہو، زمین جھنگ سٹی دیجئے، ایک جلسہ ہویا مدینے، جیسے السلامت کتاب دا نام ہے سنن ابن ماجہ، کیا نام ہے؟ سنن ابن ماجہ۔ اچھا راوی دا میں نام لیندہ بھائی اتنا ترکڑا راوی ہے تے نام سن کے جنہوں کرانٹ لگنا من سمجھ آوانی ہے، جنہوں جناب جدہ سینہ ٹھرنا میں نو دا ہی پتہ لگ جائے، راوی ہے جناب عمر، اللہ سبحان اللہ، ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ، عمر دا نام ہی نہیں کھیڑا پہ ہاتھ چاہ کے میرے نام بھی طاہر عمر، اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، گلی گلی نگر نگر، عمر 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 عمر، حضرت عمر، عمر او شخصیت ہے جس کا انتخاب خود مصطفیٰ ڈائریکٹ کیتا ہے، سبحان اللہ، آئے آئے میرے نبی پاک خود جس نو منتخب کر کے سلیکٹ کر کے اللہ کو منگے ہے، سبحان اللہ، اور جملہ میں تحفہ دینا تھے جیسے ذوق دل کرے تو بولے، میں کہ باقی جتنے بھی آئے او خدا دی ونڈ نالا، اللہ جدو مصطفیٰ نو اختیار دیتا گیا تُسے بھی کسے نو مانگ لو تے جناب میرے نبی ہاتھ چاہ کے جے منگے تے خطاب دے بیٹے ہو، کیا بات کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یقیناً فاروق آپ دا لقب ہے، حضور نے عطا کیتا، ونڈ کرے سی عمر ہمیشہ حق تے باطل ہے، اللہ آیا فرق پیدا کر دے والا، پتہ لگا جتھے رولا ہوئے
اتنے عمر دا نام چلو تو واپس فرق لگ جا سی پتہ لگ وئی سی اتھے ایمان والا کیڑا سلامت سلامت جناب عمر راوی ہے مدینہ شریف ہے ہن شہر ویکھو مدینہ پاک ہے سبحان اللہ جگہ ویکھو مسجد نبوی ہے اللہ سبحان کیڑی جگہ ہے سن بابیاں دی شان مسجد نبوی شہر مدینہ مسجد نبوی جو محفل سجی ہے ایک حسین محفل ہے سامعین کا نام سنو صدیق اکبر اللہ حق کے کیا بات فاروق اعظم سبحان اللہ میرے کو کوئی کچھ سی کل جناب چودھری رمضان صاحب جہاں جل سویا تے کون کون سنن آیا میں تواڈے نال ایسا اللہ اللہ میں فلاں 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 سنن آیا ہن جس محفل دا میں ذکر کردا پیا راوی عمر ہیں مسجد نبوی ہے مدینہ شریف ہے میرے کریم تے لاجپال آقا منبر تے جلوہ گار ہیں حضرت صدیق اکبر سامعین فاروق اعظم سامعین عثمان پاک سامعین وچن مولا علی سامعین وچن جناب طلحہ جناب زبیر سبحان اللہ اصحاب پیغمبر میرے مصطفیٰ دی پاکیزہ محفل وچ بیٹھے ہوں نفیس یہ جملہ ہے تے پتہ نہیں کس تک میرا پیغام اپنے جس تک پہنچی اس مولے میں کہنے جو حسین محفل دی صدارت زہرا دا بابا اللہ سبحان اللہ میرے محفل میرے آقا اللہ صدر محفل میرے مصطفیٰ ہیں اور میرے کریم تے لجپال آقا دا ارشاد سن میرے آقا نے فرمایا اللہ دے بندے کچھ بندے ایسے ہیں جنہیں نہ نبی ہیں نہ شہید ہیں سبحان اللہ نہ نبی ہیں نہ شہید ہیں میں جملہ پھر دوہرا دینا جملہ مدینہ پاک کی بستی ہے مسجد نبوی جیسی حسین جگہ ہے منبر رسول ہے خود مصطفیٰ جلوہ غیر صدیق جیسے جناب حاضرین ہیں عمر جیسا راوی ہے تے گل کے دی ہوندی پئی میرے آقا نے فرمایا اللہ دے بندے کچھ ایسے بندے جنہیں نہ نبی ہیں نہ شہید ہیں سبحان اللہ گل دی ونڈ ہو گئی نبی پاک ہن جنہاں دی شان بیان کر رہے ہیں وہ نبی نہیں ہیں وہ شہید نہیں ہیں تے میرے آقا نے فرمایا قیامت دے دن جدو اللہ دے دربار حاضر ہو سر جاگ دے بیٹھے ہو سبحان اللہ جاگ رہے ہو نہ نبی نہ شہید میں بار بار کہہ رہا نہ نبی نہ شہید میں پھر کہہ دیا نہ نبی نہ شہید یہ کون کہہ رہے ہیں میرے آقا فرما رہے ہیں سنن ابن ماجہ جناب عمر راوی مسجد نبوی صحابہ سنن والے میرے آقا خطاب فرما رہے ہیں موضوع کیے موضوع کیے عظمت اولیاء میرے نبی نے فرمایا میرے آقا نے فرمایا قیامت دا دن ہوسی جدو روز محشر اللہ دے دربار چاہے ہوسن اللہ انہوں عظمت دے تاج عطا کر رہے ہوسی اللہ انہوں رتبے عطا کر رہے ہوسی اللہ انہوں عظمت عطا کر رہے ہوسی اور توجہ میرے حال ہوئے جدو سینہ مدینہ بڑھے تے ہاں جس سے اللہ تعالیٰ انہوں عظمت دے تاج عطا کر سی شانہ دے تاج عطا کر سی انبیاء بھی اور شہداء بھی انہوں مخاطب ہو کیا کر مبارک ہوئے چوالو شان دے شان ایس واسطے ملیاں اسی نبی سے شہید بول کے اکثر شان اللہ شان ایس واسطے عطا کیتیا اسی شہادت عجاب پیتا پر چوالو اللہ اس واسطے شان عطا کر رہے کہ اللہ تعالیٰ تو ولایت دا نور عطا اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے سلامت رہیے اللہ عزت عطا کر سی اللہ عظمت دے تاج عطا کر سی اللہ انہوں نے مرتبے بلند کر سی اللہ انہوں نے رفعت عطا کر سی اور توجہ نہ بتاؤ گا میرے نبی دے صحابہ عرض کی تھی یا رسول اللہ سانو نہ دی علامت دسو سانو نہ دی پہچان دسو جڑے نبی بھی نہیں ہیں شہید بھی نہیں ہیں تے اللہ انہوں نے عزت تے عظمت دے تاج عطا کر سی توجہ نہ بتاؤ گا میرے کریم تے لجپال آقا فرمایا او جنہوں اللہ عزت عظمت دے تاج عطا کر سی انہاں دا تعلق اللہ واسطے ہو سی اللہ کس واسطے ہو سی اچھا بولو کس واسطے اللہ واسطے ہن میں چلو اس گل نو آسان کر دیں اللہ واسطے او ویکسن وی تاویں تسی بولے نے او ویکسن تے
تسی یہ میرے نال بول دے او ویک شرطے اللہ واسطے او بولے شرطے او نگاہ اٹھائے شرطا بولو تو صحیح او کھا شرطے او پی شرطے او چل شرطے اگا بول او آ شرطے او جا شروی او ہاتھ وڈا شروی او ہاتھ لے شروی ہاتھ چھڑا شروی ویک شروی تھی اللہ واسطے آ شروی تھی اللہ واسطے تشریف لائے گیا سن اللہ واسطے سفر کر سن اللہ واسطے توجہ او کچھ دے شرطا ہوئی اللہ واسطے کچھ لے شرطا ہوئی اللہ واسطے کون ہے جنہاں دی شان میرے نبی بیان کر رہے ہیں جنہاں دی عظمت میرے آقا بیان کر رہے ہیں یہ کون ہیں کہ جنہاں قیامت والے دن آمنا تے عظمت دے تاج انہوں دے سر تے سجایا جا سکتا جنہوں دی شانہ بلند کیتیاں ویسے اور جنہوں دی تعریف میں مصطفیٰ کر رہا ہے کیا یہ بغداد دے سنتے عبدالقادر دی گل ہوندی پئی ہے یا جیل میں بیٹھے کسے کوٹھے جوان دی گل ہوندی پئی ہے فیصلہ تسی کرو یہ فیصلہ تسی کرنا ہے اگر اور میرا چیلنج انہیں جھانگ گالے ہوں نوجوان بالخصوص تیرے ینگ جنریشن بیٹھی اگر بغداد ستے عبدالقادر ولی نہیں ہیں اجمیر ستے خواجہ معین پاک ولی نہیں ہیں اگر پاک پتن ستا فرید ولی نہیں ہے تو میں نے دسو پھر ایک او ولی وکھاؤ نا سادے سامنے لے آؤ کوئی ایک دے ولی شامی بھی کھاؤ کہ جنہوں دے متعلق اللہ فرمائے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون سبحان اللہ ایک ولی لے کے شامی بھی کھاؤ کیا بات جنہوں دے متعلق اللہ فرمائے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کہ جنہوں دی شان اور تعریف اللہ بیان کی تھی اگر یہ نہیں ہے پھر تسی وکھاؤ وکھایا جاوے سان کوئی ایک ایسا ولی جدے چے تمام کمالات پائے جاوے تے چلو کوئی ہور او نا جی بعض اوقات ہی نہیں ہوتا نا بھئی کوئی پیو دادے دا سانگا ہوئے نا پیو دادے دا رشتہ داری نہ بھی ہوئے تے پیو دادے دا سانگا ہوئے نا تے کوئی جناب کسی کوئی غلطی ہو جاوے زیادتی کار ہوئے نا تے وڈ کے یا جناب اس بزرگ آدن یار کوئی ہور کرے آتے تکلیف نہ یونی تیتھوں امید نہیں تیرے تے ساڑے وڈ کے آندے سانگے یار میں کہ امریکہ لے آکھنا بابے تے شاہی کو نہیں موڑی گل منی دے چاہوے ہندوستان والے کیڑے منہ نال دے بابے شاہی ہائے 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 گل سمجھے کائی گل دی بری کی تک کپڑا چلو امریکہ لے آکھنا نا بابے شاہی کائی نہیں چلو موڑی بھی گزارا ہو جاوے جواب دے لویا میں حیران ہوں ہندوستان میں جمع ہوا کہ بابے تے شاہی کوئی نہیں اے جنگ والے میری ویڈیو بن دی پہ تے اس ویڈیو نو محفوظ رکھیا ہے آج کوئی تو آ دیا کہ بابے شاہی کوئی نہیں انہوں جاون نہیں دیو دی بابا دی کچھ نہیں قوم کی ابے دا نادش مرو دی 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 ابے دا نادش میں جنگ جبائے کہہ دے پر 7ویں پیڑھی کسے گرار دی نسل نکلنی ہے آجے بھی کوئی بنیوش مار کے آتا لے رکھے جی بسی دی گالے یہ در 7ویں پیڑھی دی گرار تیرا پوتو نکلے او دے آنکھ کے جاک با کے آکھریں اوہ وڈکا گرار آئی آپ حاجی صاحب بڑے کھلوتے ہو اوہ وڈکا ہندو آ تو مسلمان ہوئے کھلوتا ہے او داشتے سے او دا جواب آسی یارو وزرگا او جو سارے وڈکے وہ ہندوان بعد مسلمان او ہندو تے بعد مسلمان دے درمیان ایک گارے چھڑنا پہ ہے اوہ آکھنا اوہ گرار آئے فرید نگاہ پہ گئی ہے سبحان اللہ کیا بات ہے وزر فرید دا احسان ہویا اللہ کیا بات میں آکھیا کوئی امریکہ دا کرے یا تے گلہ مان لوی یا کوئی نہ کوئی چلو گال بھائی جد ہندوستان دی دھرتی تے احسان ولیہ دا راوی دے کنارے ڈاٹا ستا جاگ دے بیٹھے ہو پاک پتن ایودھیا جنو آکھے جاندہ جتے فرید ڈیرہ لائے تے وہ قیامت کو دا شہر دا نائی پاک پتن جہلم دے کنارے جناب ویکھو میرے پیر سیال دا جپاؤ دا دے رہا ہے چنان دے کنارے حضرت شاہ جیونہ بخاری دا دے رہا ہے توجہ میں طرف گارا میں کہ جے آج شانو آکھن بابے دے شاہی کوئی نہیں اور یک تک پا کے آکھنیں گا اوے
بدبختہ جنہاں دے وسیلے رب دا دربار نصیب ہوئی اللہ کوئی ہور کریا سی آدھا کوئی ہور کریا تے چلو گل آئی تو کیتی ہے تے زیادہ درد ہوئی ہے اور وہاں کوئی ہور گل کریا تے بڑھ گیا ہوئے جنہاں تواڈے وڈکیاں نو کلمے پڑھائے سبحان اللہ کیا بات ہے جاگدے بیٹھے ہو جاگدے بیٹھے ہو میں کیا اولیاء اللہ دی شان سن میرے کریم تے لاجپال سونے آقا سونے مدنی آقا توجہ میں بتاؤں گا ایک ایک دی خصوصی توجہ میرے سرکار میرے آقا نے فرمایا انہاں دا واسطہ انہاں دا تعلق اللہ واسطے ہو سی انہاں دا تعلق اللہ واسطے ہو سی انہاں دا رشتہ اللہ واسطے ہو سی او بول سن اللہ واسطے او آشن اللہ واسطے او جناب تعلق بڑھائے سن تے اللہ واسطے او تعلق ختم کرے سے اللہ واسطے اور رضائی الہی نو ویکھ انہاں دا سب کچھ اللہ دی رضا واسطے ہو سی ہن جاگ دے بیٹھے ہو ہن اگلی گل سنو توجہ دا مطلب گا جنہاں نو عزت اللہ دے وے پھر حضور فرماندے کہ اللہ تعالی ہائے ہائے سبحان اللہ انہاں واسطے ممبر تیار کرے سی اللہ سبحان ہائے سبحان کہ شے ممبر تیار کرے ممبر تیار ہوشن انہاں واسطے ممبر رکھے ویسن حضور نبی رحمت فرمائندے کہ او جڑے ہوشن او نہ ممبر تے جلوہ گر ہوشن ہن ہول جے بولنا جے چاشا بھی حضور فرمائندے انہاں دے چہرے تے نور چھلک رہا اللہ سبحان اللہ واہ واہ نورانی ممبر انہاں واسطے رکھے ویسن کینا واسطے بابیاں واسطے اللہ سبحان اللہ کینا واسطے بابیاں واسطے کاش نماز عصر دی ہن اذان نہ ہوگی اگر وقت میرے کول مزید وسعت ہوندی تے میں گفتگو نو اگے لے کے چلدا یعنی نورانی ممبر ہوشن تے نورانی ممبراں تے نور والے چہرے رکھن والے واسطے سبحان اللہ چہرے بھی نورانی ہوشن ممبر بھی نورانی ہوشن چہرے بھی نور یعنی نور چھلک رہے ہوشن انہاں دے چہرے تو حسن و جمال دے پیکر ہوشن اچھا جی اس نور دی جھلک ویکھنی نے نا آؤ میرے نال چلو سیال شریف سبحان اللہ کیا بات ہے آؤ میرے نال چلو آؤ چلو نا میرے نال بس گفتگو میں سمیٹ رہا توجہ دا مطلب ہے نماز پہلے ہے توجہ حضور فرمانے کہ نوری ممبر انہاں تے بیٹھ جان گے ہن جملہ سنو جملہ بس گل مک گئی حضور فرمانے جدو اور نورانی ممبر تے جلوہ گار ہون گے ہن جد ہاتھ نہ پیر سیال لجپال دے ہاتھ وچ بول سی تے حضور فرمایا کہ جدو ممبر تے بیٹھن گے انہاں دے بیٹھن دی وجہ تو انہاں نورانی ممبراں دی وچ بھی نور نکل گا سبحان اللہ انہاں نورانی ممبراں وچ نور جاری ہو جائے گا پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے اتنے پھر حضور کریم آقا نے قرآن کریم دی آیت دی تلاوت کی تھی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون میرے دوستو خوش نصیب ہو اس پر فتن دور وچ انہاں کریم ہستیاں نال آپ دا تعلق ہے انہاں اولیاء اللہ دے نال محبت اور تعلق دا جڑا اے شرف حاصل ہے اور یاد رکھو کچھ چیزاں ایسی ہوں جڑیاں نسبتاں دی وجہ تو جناب با کمال کر دینیاں اصحاب کہف دا کتا کتنے پڑھیا اس کے لیے کتابیں پڑھیاں اس کے لیے کتابیں پڑھیاں اس کی تئی بات تک کیتیاں اگر آج قرآن جو تذکرہ ہے آج اگر قرآن ادھر ذکر ہے تو کیوں ذکر ہے کتے ہور بھی ہیں شیر بھی ہیں ہاتھی بھی ہیں بڑے بڑے جانور ہیں لیکن اس کتے کا ذکر اس وقت قرآن آ گیا کہ اس کی نسبت اللہ دے ولیاں اللہ سبحان اللہ فضل تیرے نال لوہے تر دے شنگ پھٹیاں دے رل کے اللہ تعالیٰ میری تمہاری حاضر قبول فرمائے